الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی کریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اسلامک ایٹیکیٹس آف فوڈ کیا ہیں، ٹیکنگ فوڈ، کہ کس طرح آپ کھانا کھائیں گے، کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانے کی عزت کیا ہے، کھانے کی تکریم کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بنیادی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا خلاق ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین واللہ خیر الرازقین۔ اس نے جو تخلیق کیا ہے کوئی اور ویسی تخلیق کر نہیں سکتا۔ وہ خلاق اعظم ہے، وہ خلاق اکبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جیسا رزق دیتا ہے کوئی ویسا رزق نہیں دے سکتا۔ بے شک میرا رب ہی سب سے بڑھ کر جواد ہے، کریم ہے، رحیم ہے، وہ عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق کیا تو انسان کے لیے کچھ اسباب ایسے مقدر کر دیے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو زندہ رہنے کے لیے فوری طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہوا۔ ہوا نہ ہو، آکسیجن نہ ہو، نائٹروجن نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے فری میں عطا فرما دی۔ یہ ہم لوگ ہی ہیں جو اللہ کی نعمتوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو فری کر دیا، کلیتاً فری ہے۔ اور وہ اس لیے فری ہے کہ ہوا کو ناک کے قریب کر دیا۔ اگر ہوا نہ ملے تو انسان 2-3 منٹ کے اندر اس کو اسفائکسیا ہوگا، دم گھٹ جائے گا، انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جل وعلا نے انسان کو برین ڈیتھ سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ 3 منٹ سے زیادہ اگر آکسیجن انسان کے دماغ میں نہ پہنچے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہوا انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے پورے کائنات ارضی و سماوی میں ہوا کو بکھیر دیا اور ہوا کو ہم سے قریب کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں فوری طور پر ہماری سروائیول کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے فوڈ۔ فوڈ کے بغیر nobody can survive، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی جاندار، چاہے وہ پلانٹس ہوں، چاہے وہ اینیملس ہوں، چاہے وہ ریپٹائلس ہوں، چاہے وہ ممیلینس ہوں، چاہے وہ ہیومن بینگس ہو، غذا کے بغیر، فوڈ کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دوسری ضرورت کھانا ہے، فوڈ ہے، غذا ہے۔ اور پھر انسان کی تیسری ضرورت، جو انسان ہیومن بینگز ہیں ان کے لیے تیسری ضرورت ہے لباس۔ کوئی انسان برہنہ ہونا پسند نہیں کرتا۔ انسان کو نیچر وائز اللہ تبارک و تعالی نے حیا کا پیکر بنایا ہے۔ لہٰذا جو حیا والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن کو لباس اچھا نہیں لگتا، لیکن آن دا ہول بلیور نان بلیور سب لباس پہنتے ہیں۔ یہ انسان کی تیسری ضرورت۔ اور انسان کی چوتھی ضرورت یہ ہے کہ اسے ایک انسان ہونے کے ناطے اسے رہنے کے لیے مکان چاہیے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کے لیے جد و جہد کرو، لباس کے لیے جد و جہد کرو۔ لیکن پانی اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی فوری ضرورت اور اس سے بھی زیادہ فوری ضرورت آکسیجن، وہ اللہ نے فری میں عطا فرما دی۔ لیکن اس کے بعد اگر مکان بنانا ہے وہ بھی انسان کی ضرورت۔ اور انسان کی 5ویں ضرورت یہ ہے ایڈیشنل، وہ یہ کہ انسان کو افزائش نسل کے لیے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، جس کے لیے اسلام نے نکاح جیسی عظیم سنت اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تو یہ 4 بنیادی ضرورت ہے اور ایک افزائش نسل، انسان کی بڑھوتری کے لیے۔ یہ 4 چیزیں بقائے انسانی کے لیے ہے، اور 5ویں چیز اللہ تبارک و تعالی نے اس کی گروتھ کے لیے ہے، اس کی افزائش کے لیے ہے۔ لہٰذا ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں کچھ پیمانے عطا فرمائے ہیں۔ اور جو فوری ضرورت ہے وہ انسان کی، میں نے کہا کہ فوڈ ہے، غذا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے منہ بنایا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بنائے ہیں، اور اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک پورے کا پورا کمپریہنسو ہمیں چارٹر عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، یہ تعلیم ہے، کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ اچھا صاحب،
آج تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف رسائل اور جرائد کے اندر ایک ہی آواز، WHO ہو، یونیسیف ہو یا دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز ہو، ایک ہی آواز لگا رہا ہے، جسٹ واش دا ہینڈ، کنٹینیوسلی واش دا ہینڈ. آپ کسی چیز کو ٹچ کریں، یو ہیو ٹو واش یور ہینڈس. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ دھو، ہاتھ دھو، ہاتھ دھو. بھائی آج آپ بتا رہے ہاتھ دھو؟ میرے پیغمبر نے تو 14 صدیاں پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ میرے ماننے والوں، اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے ہاتھ دھونا ہے. اور کھانا بھی کس طرح کھانا یہ بھی تعلیم کیا، لیکن ہاتھ دھونا ہے. اور ہاتھ کس طرح دھونے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کمپریہنسولی اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہے، اس طریقے سے واش کرنا ہے چاہے کہ آپ کی ہاتھ کے اندر جتنے بھی ابھار ہیں اور جتنے بھی آپ کے اندر ہاتھ کے اندر چاہے ناخن ہیں، ناخن کے ابھار ہیں، ناخن کی جڑیں ہیں، اچھی طریقے سے ہاتھ دھونا ہے. اور میرے نبی نے تو یہ تعلیم فرمایا کہ تم نے کھانے کا وضو کرنا ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا یہ کھانے سے پہلے کا وضو کیا ہے، کھانے کے بعد کا وضو کیا ہے. پھر جب غور و خوض کیا تو نتیجہ یہ نکلا، اس سے مراد یہ ہے کہ اتنے اپنے اعضاء کو ضرور دھو جو کھاتے وقت تمہارے یوز میں آتے ہیں. لہٰذا وہ یوز میں کیا آتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ. اگر آپ کے ہاتھ پہ ڈسٹ پارٹیکل لگ گئے، آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی بیکٹیریاز آ کر چپک گیا، آپ کے ہاتھ پر کوئی وائرسز آ گئے، مائکرو اسکوپک آرگینزم آ گئے، تو یاد رکھیے کہ آپ کا یہ جو منہ ہے یہ گیٹ وے ہے. جس طرح ایک گھر کا گیٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کا منہ آپ کا گیٹ ہے. اگر آپ نے اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لیے، آپ کے ہاتھ سارے کے سارے جراثیم سے پاک ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو سے کیا مراد ہے؟ اپنے منہ میں اچھی طرح کلی کر لو. اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت تعلیم ہے. بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ میں اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، اور وہ حضرات جو کہ طب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اورل کیویٹی ہے، ہمارا جو منہ ہے، ہماری جو بکل کیویٹی ہے، اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے سلائیوا، جسے تھوک کہا جاتا ہے عام طور پر. لہٰذا تھوک کے اندر تھوڑا سا وسکس ہوتا ہے، وہ چپکنے والا ہوتا ہے. لہٰذا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناک کی اور دیگر رطوبتیں اس میں آ کر شامل ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے، تھوڑا سا اسٹکی ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سانس ناک سے نہیں منہ سے بھی لے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں باہر کا کوئی آرگینزم آپ کے پوری اورل کیویٹی کے اندر، آپ کے ماؤتھ کے اندر، آپ کے گمز کے اندر، آپ کے جو میوکس ممبرین ہے اس کے ساتھ جا کر چپک گیا. اب آپ نے کھانا کھایا اور وہ جرثومہ، وہ بیکٹیریا، وہ کھانے کے ساتھ اگر آپ کے اسٹومک میں چلا گیا تو کہیں جا کر اس اسٹومک کو غذا کے ذریعے جا کر کہیں وہ ہلاکت و بربادی پیدا نہ کر دے. یا اگر آپ نے کھانا کھایا وہ ارد گرد ہو کر آپ کے دانتوں کی سلٹ میں جا کر بیچ میں جا کر چھپ گیا وہ جرثومہ، تو اب کیا ہوگا؟ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ صاحب وہ نزلہ زکام ہو گیا، فلو ہو گیا، لیرنجائٹس ہو گیا، فرنجائٹس ہو گیا، ہمارے حلق میں درد ہو گیا، سور تھروٹ ہو گئی. یہ ساری بیماریاں اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے جو اللہ کے رسول نے آپ کو بیمار ہونے سے بچانے کے لیے تعلیم فرمائی تھی. لہٰذا آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ چمچیوں سے کھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کو استعمال ہی نہیں کرتے. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ توانائی رکھی ہے. ان ہاتھوں کے اندر کچھ غدود ہیں، جب آپ کھانے کے ذریعے ان کو کھاتے ہیں، پیلپیٹ کرتے ہیں، یہاں پر باقاعدہ سرکولیشن اچھی ہو جاتی ہے. لہٰذا بہترین تعلیم یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائیے، ہاتھوں کو اچھی طرح واش کیجیے. اور عام طور پر ہم لوگ کھانے کے بعد تو کلی کر لیتے ہیں، گارگل کر لیتے ہیں، ماؤتھ واش کر لیتے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے بھی اگر صاف کر لیں گے تو آپ یقین جانیے کہ اب آپ کا پورا ڈائجسٹو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ اتنا کھائیں جتنا زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے. زندہ رہنے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا ہے. یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے. لہٰذا اگر آپ اتنا کھائیں گے تو یقینی طور پر آپ کے اسٹومک میں فوڈ اچھی طرح گرائنڈ ہوگا، جوسز پوری طریقے سے مکس ہو جائیں گے، اور پھر جیسے ہی کھانا اسٹومک سے نکل کر فرسٹ پارٹ آف دا ڈیڈونیم میں آئے گا انشاءاللہ بہترین خون بنانا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہے، جس کھانے میں اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرما دیتا ہے. تو ناظرین کرام، آج سے کھانے کا یہ اسکیجول بنا لیجئے، کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، کلی کیجئے، پھر کھانا کھائیں، انشاءاللہ برکتیں ہو جائے گی. بسم اللہ پڑھیے، انشاءاللہ برکتیں ہو جائے گی. اور لوگ کیا کرتے ہیں، کھانے کا ہاتھ دھونے کے بعد پھر اس کو تولیے سے پوچھ رہے. نو سر، اگر
کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، تولیے سے پوچھ لیا، اس کا مطلب ہے ٹاول کے اندر اگر کوئی جراثیم آئے وہ دوبارہ آپ کے ہاتھوں کو لگ گیا؟ نہیں صاحب، آپ نے کوئی ٹشو یوز نہیں کرنا، آپ ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھائیں، اتنا کھائیں جتنا سرکار نے فرمایا ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرما دے گا، اور یہ جو تنگی رزق کا شکوہ ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔